ایک تو بنیادی بات یہی ہے کہ غیر ضروری بات چیت اور غیر ضروری ملنے جلنے سے احتراز چاہیے. اسی سے پرہیز نہیں کرتے آج کل کے طالبین اور سالکین. خواہ مخواہ بھی آتے جاتے بھی، جیسے آوارہ قسم کا جانور، اس کھیت میں منہ مار دیا پھر آگے کو چل دیا، پھر اس کھیت میں تھوڑا سا منہ مار دیا پھر آگے کو چل دیا. جا رہے ہیں نماز پڑھنے، لگ گئے کہ بات چیت کرنے. جب آدمی نماز کے لیے جاتا ہے نماز میں ہوتا ہے، ہر قدم پر اس کو اسی کے اعتبار سے ثمرات مرتب ہوتے ہیں، حدیث شریف میں ہے. پھر اس کے بعد میں نماز کی نیت سے چلے وہ نماز میں ہے. کیوں بات کر رہا ہے ادھر ادھر کھڑے ہو کے جیسے جانور منہ مارنے لگے؟ اور تھوڑی بہت حماقت دونوں طرف ہوگی. جب ہوگا ایسا، اگر ایک طرف بھی سمجھداری ہو تو وہ منہ مارنا شروع کرے گا. مسجد چلو مسجد، ہاں پتہ نہیں سمجھ اٹھ گئی، پڑھ لکھ لیا. وہی حضرت ثانی قدس سرہ والا ارشاد، فارغ بھی ہو گئے، کتابیں بھی ختم، مدرس بھی ہو گئے، مگر اب تک یہی معلوم نہیں کہ راستہ کیا ہے. راستہ لوگ زوائد میں لگے ہوئے ہیں، مقاصد سے غافل ہیں. سو سنیے حق تعالیٰ تک پہنچنے کا یہی راستہ. ملفوظ بھی اسی پر چل رہا ہے یہ کہ طالب اور سالک کو قلت کلام کا مجاہدہ کرایا جاتا ہے، یہ چیز اس کے لیے تجویز کی جاتی ہے. پھر کیا فائدہ ہوا جب سن بھی رہے ہیں اور بظاہر دماغ سے تو سمجھ بھی رہے ہیں مگر عقل سے پھر بھی کام نہیں لیتے. عقل سے تو کام لیتے ہیں، کھانا وانا تو کھاتے ہیں خوب، صاحب عقل تو ہیں، صاحب عقل نہیں. یعنی عقل ہے مگر اس کا استعمال نہیں، سوجھ بوجھ نہیں بالکل. نماز پڑھنے کے لیے چل دیے وضو کر کے تو گویا کہ نماز میں ہو، بالکل حقیقتاً تو نماز میں نہیں. غیر ضروری بات چیت مت کرو، سنجیدگی کے ساتھ سکون اطمینان کے ساتھ مسجد کی طرف رخ کر کے چلو، وہاں پہنچو. مثل مشہور ہے کہ ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجتی. تو ایک آدمی بھی اگر طرفین میں سے سمجھداری سے کام لے لے ایک طرف، جی وہ بھی لگ جاتا ہے، وہ بھی لگ جاتا ہے. حالانکہ کوئی ضروری نہیں ہوتی بات. ضروری کا معیار بتایا کہ اگر بات نہ کی تو ضرر ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا، یا کوئی معتد بھی نفع فوت ہو جائے گا. کچھ بھی نہیں، بات برائے بات. وہ ہے لات برائے لات. ہاں وہ بات برائے بات، لات برائے لات. تو لات سے تو نقصان ہی ہوگا، فائدہ کہاں ہوگا.